الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، رات و تراویح کی نماز میں ہم نے تیسرا سپارہ مکمل تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح میں نماز سننے سنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ یہ جو تیسرا سپارہ ہے اس کو تلک الرسل کہتے ہیں عربی میں، تلک الرسل، اس لیے کہ پہلا لفظ اس کا تلک الرسل ہے۔ یہ رسول ہم نے ان کو فضیلت دی، بعض کو بعض پر۔ اس پارے کے اندر دو حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے وہ سورہ بقرہ کی 34 آیتیں ہیں اس کے شروع میں، اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدائی 91 آیتیں ہیں، 91 آیتیں ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی 34 آیتیں ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ان میں دو بڑی آیتیں ہیں، دو بڑی آیتیں ہیں اور دو نبیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں صدقہ اور سود کا ذکر ہے، صدقہ اور سود کا ذکر ہے۔ دو بڑی آیتیں کون سی ہیں؟ ایک بڑی آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، قرآن پاک کی 6000 سے اوپر آیتیں ہیں۔ ان 6000 سے اوپر آیتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ جو اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ رات کو سوتے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنی چاہیے، اپنے بچوں پر اور اپنے گھر کی نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور نے سوال بھی پوچھا کہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو ایک صحابی نے بتایا کہ آیت الکرسی، تو فرمایا کہ آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، سب سے زیادہ پورے قرآن میں فضیلت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے کہ ہر بندے کو زبانی یاد کرنی چاہیے۔ اس آیت میں آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 17 دفعہ۔ دوسری جو بڑی آیت ہے یہ تو فضیلت کے اعتبار سے بڑی ہے۔ ایک دوسری آیت ہے اس میں سورہ بقرہ میں تیسرے سپارے میں، اسے کہتے ہیں آیت مداینہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت مداینہ۔ یہ جو آیت مداینہ ہے پورے قرآن پاک کے 30 پاروں میں سب سے بڑی لمبی آیت وہی آیت مداینہ ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں یہ میرے پاس یہاں شروع ہوتی ہے، آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 282، یہاں شروع ہوتی ہے، دیکھیں گے ساری چلتی ہے، ایک ہی آیت چل رہی ہے، ادھر سے ادھر آ ختم ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی آیت ہے؟ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں آیت مداینہ۔ تو یہ آیت مداینہ، اس میں کس بات کا ذکر ہے؟ اس آیت مداینہ میں تجارت اور قرض کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جب بھی تم کوئی آپس میں لین دین کرو، کاروبار کرو، کوئی بھی لین دین ہو، اور اگر وہ لین دین ایسا ہے اس میں ادھار ہے، یعنی پیسے بعد میں دینے ہیں یا کوئی بھی چیز بعد میں دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ اس کو کیا کرو؟ لکھنے والا بھی انصاف والا مطلب، دو ان پڑھ ہیں، جو لکھنے والے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، لکھنے میں ڈنڈی نہ مارے، قلم کی مار نہ دے۔ اور یہ بھی آگے چل کے آتا ہے کہ کوئی دو گواہ بھی پاس بنا لو تاکہ بعد میں کوئی اختلاف ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لکھائی نہیں ہوتی، بعد میں بڑے بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو معاملہ کرو ادھار والا، اس کو کیا کرو؟ اس کو لکھ لو۔ اس میں تجارت کا بھی ذکر ہے، لیکن ہم نے آپ کو مختصر طور پر خلاصہ بتانا ہے، تفصیل میں نہیں۔ اگر تفصیل میں جائیں تو کم از کم اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس صرف 20 منٹ ہے۔ تو یہ سب سے بڑی آیت ہے، آیت نمبر 282، اور اس میں ادھار کا ذکر ہے، قرض کا، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک ان میں سے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ کتنے سال تک کے لیے؟ یہ ذکر ہے، دیکھیے میرے سامنے کھلا ہے،
تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ کی ہے 259 259 آیت ہے۔ او کلذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے تو بستی الٹی پڑی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، بستی الٹی پڑی ہوئی تھی۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مارنے کے بعد، موت کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ بچے شرارت نہیں کرو بچے، عبداللہ ادھر سامنے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو موت کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے یہ بات کی تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان کو ہی موت دے دی، عزیر علیہ السلام کو خود ان کو موت دے دی۔ پھر اس کے بعد 100 سال بعد اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب دوبارہ زندہ کیا تو پوچھا کم لبثت، آپ کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہیں؟ جا رہے تھے راستے میں، پاس گدا بھی تھا ان کے، سواری گدا بھی ان کے پاس، گدے پر سامان وغیرہ بھی تھا، اچھا کھانا وغیرہ بھی پاس تھا۔ پوچھا کہ کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہیں؟ وہ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن، ایک دن، اللہ کے نبی تھے، نیک لوگ تھے، ٹھیک ہے جی، ایک دن یا آدھا دن میں یہاں پر ٹھہرا ہوں۔ اس لیے کو جب انہوں نے دیکھا کہ قال بل لبثت مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ایک دن یا آدھا دن نہیں ٹھہرے، آپ کو 100 سال ہو گئے یہاں۔ کتنے؟ 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، انہوں نے دیکھا کہ کھانا نہیں خراب ہوا، پانی نہیں خراب ہوا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا آدھا دن ہوگا، ورنہ تو کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھانے کو بھی دیکھے، پانی کو، لم یتسنہ، بدبودار نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنی سواری کی طرف، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر فرمایا کہ ہڈیوں کی طرف دیکھیں۔ جب وہ ہڈیوں کی طرف دیکھا، سواری کی جو ہڈیاں ہیں اس کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ساری ہڈیاں ملی جڑی، گدھا بننا، پھر زندہ ہو گئی۔ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فلما تبین لہ، جب ان کی آنکھوں کے سامنے اس سواری کو، ان کے اس گدھے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا دوبارہ 100 سال بعد، 100 سال تک کھانا بھی خراب نہیں ہوا، تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو یہ ایک نبی کا واقعہ۔ دوسرے نبی کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ساتھ ہی آگے متصل آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے خلیل، کیا آپ کو، اللہ اکبر، اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام تو بڑے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا، تو کہنے لگے بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی قدرت پر یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھتا ہوں کہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردے کیسے زندہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 4 پرندے لو، کیا کرو؟ 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، اور پھر ایسے کرو کہ ان 4 پرندوں کو نا ذبح کرو، الگ الگ پہاڑ پر جو ہے نا ان کا کیما کر کے، ٹکڑے کر کے ان کو رکھو، ہڈیاں الگ رکھ دو، گوشت الگ رکھ دو 4۔ پھر اس کے بعد ایسے کرو ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن، پھر ان کو پکارو کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے ادھر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، جب انہیں کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے آ جاؤ، وہ دوبارہ سارا گوشت، ہڈیاں ساری جڑی اور زندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے زندگی ڈالی، اور 4 کے 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام کی طرف چڑھ کر آ گئے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے میرے خلیل ابراہیم جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ تو یہ اس کے پہلے حصے میں 2 آیتیں بھی آپ کو بتا دی ہیں، تیسرے پارے کے شروع میں سورہ بقرہ کی جو 34 آیتیں ہیں ان میں، اور 2 نبیوں کا جو واقعہ آتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ آل عمران۔ کیا نام ہے؟ ہاں، سورہ آل عمران۔ سورہ جو آل عمران ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قصے ہیں، اس میں اہل کتاب سے مناظرہ ہے، مباہلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے ہیں۔ کون کون سے 4 قصے ہیں اس سورہ آل عمران میں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جنگ بدر کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ آل عمران میں، اور وہاں پر 313 تھے ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ کرام، اور کافروں کا لشکر 1000 تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو 1000 پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قصہ 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں سورہ آل عمران میں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام، یہ پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ سورہ کا نام ہے آل عمران۔ کیا نام ہے؟ آل عمران۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ تعالیٰ آپ جو ہمیں اولاد دیں گے جو میرے شکم میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، تو اس کو میں آپ کے نام پر وقف کر دوں گی، یہ آپ کے گھر کی خدمت کرے گی، اور میں اس کو آپ کے نام پر اپنی اس اولاد کو وقف کروں گی۔ ان کی نیت یہ تھی کہ اللہ بیٹا دیں گے تو بیٹے کو میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرے گا، دین کا کام کرے گا، ساری زندگی سے میں نے کوئی اور دنیا کے کام نہیں لینے ہیں۔ اللہ کی شان، فلما وضعتها، جب انہوں نے پیدائش کی بچے کی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، تو وہ تھوڑی پریشان ہونے لگ گئی کہ انی وضعتها انثى، میں تو بیٹی کو جنم دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، بعض بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ ایسی عطا فرماتی ہیں کہ بیٹے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دی ہے، یہ بڑی شان والی، بڑے مرتبے اور مقام والی آپ کو بیٹی دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا۔ اب یہ ہوا کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، مریم کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب زکریا علیہ السلام باہر جاتے تھے تو دروازہ بند کر کے جاتے تھے، یہ بیٹی کی جگہ تھی، ان کی پرورش میں تھی، تو دروازہ بند کر کے لاک کر کے جاتے تھے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا ایک دن کہ وجدہ عندہا رزقا، کہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے مریم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اپنی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو جس بندے کی اپنی اولاد نہ ہو اس کو ایک شوق ہوتا ہے کہ میں کوئی بچہ پالوں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کی۔ دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے، باہر پھل کوئی نہیں، بازار میں بندہ کوئی نہیں آیا، دروازہ بند ہے، تو یہ پھل کدھر سے آ گیا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سے پوچھا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، فرمانے لگی کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، دنیا کے پھل نہیں ہیں، یہ ایسے جنت کے پھل۔ اچھا، زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا، اللہ اکبر، کہ بے موسم پھل اللہ تعالیٰ نے مریم کو دے دیے بغیر کسی سبب کے، کوئی سبب نہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے بغیر کسی سبب کے، وہ اللہ تعالیٰ مجھ بوڑھے کو اور میری بوڑھی بیوی کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بے موسم اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ بڑھاپے میں اولاد کا موسم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فوراً زکریا علیہ السلام کے ذہن میں بات ہے، وہ تو تھے اللہ کے نبی، انہوں نے اسی وقت ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت نماز میں کھڑے ہو کے محراب میں نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ میں عمر تو نہیں ہے میری اولاد کی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ بطور گفٹ کے، بطور ہبہ کے مجھے اولاد دیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب،
محراب میں ہی کھڑے تھے ابھی، فوراً اللہ کا فرشتہ آ گیا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے، ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ آپ کو ابھی فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے، اور اتنی شان والا بیٹا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی خود رکھ دیا، اور اس سے پہلے وہ نام بھی کسی کا نہیں تھا روئے زمین پر، اس کا نام یحییٰ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یحییٰ۔ اور یہ بھی آپ کو پہلے خوشخبری سنا، جب بڑا ہوگا نا وہ سردار بھی ہوگا، پاک دامن بھی ہوگا، وہ نبی من الصالحین، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا نبی بھی بنائے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو، وہ بڑے تعجب ہونے لگے، کہنے لگے ہم تو بوڑھے ہیں، کیسے اولاد ہوگی؟ اللہ پھر جوان کریں گے تو پھر اولاد ہوگی، تو فرمایا نہیں نہیں، یہ اللہ کے لیے کون سا کوئی مشکل ہے، تعالیٰ کا ذالک، آپ ایسے ہی ہوں گے بڑھاپے کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بیٹا عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ اللہ اکبر یہ ذکر ہے، اس میں سورہ آل عمران میں ایک مائے مریم علیہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو واقعات ہیں ان میں یہ مائے مریم کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے بعد اس بارے میں آگے چل کے پھر انبیاء سابقین سے عہد کا ذکر ہے، اور جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے مراد ہوتے ہیں، جب قرآن پاک میں آتا ہے نا یا اہل الکتاب، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، کتاب والے، جو مکہ کے مشرک تھے نا ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، جو یہودی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تورات، یا تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان کی کتاب کا کیا نام ہے؟ انجیل مقدس، ٹھیک ہے جی، انجیل نام ہے۔ تو ان سے ایسا ہوا کہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو سمجھایا، لیکن جب یہ نہیں سمجھے، ایمان نہیں لائے ہمارے نبی پر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ ان سے مبالغہ کرو، ان سے کیا کرو؟ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ مبالغہ ایسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ حق پر ہے، دوسرا بندہ باطل پر ہے، لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جو میں اللہ کا نبی ہوں، سچا ہوں، قرآن سچا ہے، اور میرے آنے سے تمہارا دین، تمہاری شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ کہتے نہیں جی ہم ٹھیک ہیں، ہم سچے، سمجھایا کہ اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو پھر مبالغہ یہ کہ تم بھی اپنے بندے لے آؤ، میں خود بھی ہوں گا، میرے بیٹے بھی ہوں گے، حسن حسین بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ بھی ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ دعا مانگتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں جو ہمیں سے حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، اور جو حق پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے۔ ثم نبتہل، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ نجعل لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، جو جھوٹ کہہ رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ جب نبی علیہ السلام نے مبالغہ کا چیلنج کیا تو پھر مبالغہ کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہیں شک ہو گیا، انہیں پتہ تھا، ان کی اپنی کتاب میں ذکر ہے ہمارے نبی کا، قرآن پاک میں بھی ہے کہ تورات میں اور انجیل میں بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ دعا مانگتے تھے، یہودی بھی عیسائی بھی، کہ اللہ تعالیٰ وہ نبی جو ہے وہ بھیج دے، ٹھیک ہے جی، لیکن بعد میں پھر ضد کی وجہ سے ایمان، اس لیے کہ وہ اگر ایمان لے آتے تو ان کی اپنی دکانداری جو ہے نا وہ ختم ہوتی تھی، اس لیے وہ ایمان نہیں رہے ضد کی وجہ سے۔ جب موبائل کا چیلنج کیا تو موبائل کے لیے نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، چلو پھر ایسے کرو، تمہیں دعوت دیتے ہیں ایک کلمے پر اتفاق کرو جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، تم بھی مانتے ہو اس کو، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو تم مائے مریم کو خدا نہ بناؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ بناؤ۔ عیسائی کہتے ہیں کہ تین اللہ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک عیسیٰ ہے، اور ایک مائے مریم، ٹھیک ہے جی، یہ قرآن پاک میں ذکر ہے عقیدے کا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو شرک ہے، تو تم بھی کہتے ہو کہ شرک ٹھیک نہیں ہے، تو پھر شرک کو چھوڑ دو، بھی تو ان کو اپنانے والے بن جاؤ، دونوں اتفاق کر لیتے ہیں اس بات پر، اس بات کا ذکر ہے۔ اور پھر آخر میں جو پہلے نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب سے یہ
عہد لیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لے آئیں، تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اور اگر تم نہ ہو، تمہاری امتیں جو ہے نا وہ جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ پھر میرے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں سے عہد لیا۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، ایک تو آپ کو پتہ ہے معراج والے واقعے میں سب نبیوں نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے اقتداء کر کے بھی اس عہد کو جو ہے پورا کیا، تو اس چیز کا ذکر ہے۔ بس یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر تیسرے سپارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، رات کو جو تراویح کی نماز ادا کی ہے، تیسرا سپارہ پڑھا ہے، سنہ قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، جو روزہ رکھا ہے یاد پہ اس کو بھی قبول فرما۔ ابھی جو درس قرآن دیا ہے ماشاءاللہ سب نے محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، سننا ہے، یا اللہ قبول فرما، ہم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، ان نیک اعمال کی وجہ سے ہماری جائز دلی مرادیں حاجتیں پوری فرما، ہم سب پر، ہماری اولاد پر، جان مال پر برکتیں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، ہر شر سے، نقصان سے، نظر بد سے حفاظت فرما۔